روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات، بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ صلوات مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مجلس عظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ رانا صاحب نے ان کے خانوادے میں جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی اسد ان کی بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ سادات و مومنین ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہو، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نقلی شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ ہر صاحب ایمان کو ایک حکم دے رہا ہے۔ وہ حکم کیا ہے یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں نقیب ممبر سے ہی کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ بھائی ہمارے نقیب ممبر ہیں۔ نقیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ جسے شاہ جی حسنین شاہ جی سے نقیب سمجھ آ گیا نا، اگلی باتیں بندہ اٹھ کے بھی داد دے گا نا تو تھوڑی ہے۔ جسے نقیب سمجھ آ گیا، نقیب کہتے ہیں ڈھنڈورا پیٹنے والے کو۔ خدا کے لیے سمجھنا، نقیب کہتے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے والے کو۔ نقیب ڈھنڈورا پیٹنے والے کو کہتے ہیں، نقیب لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ نقیب آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتا ہے۔ اب فرخ شاہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد مرتضی مہدی پڑھے گا، اس کے بعد ہمارے اختر زیدی صاحب پڑھیں گے۔ نقیب کا کام، بندہ شاہ جی آپ نے دیکھنا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا، نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ اللہ نے 1.25 نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا، جاؤ دنیا میں نکارہ بجاؤ، محمد آنے والا ہے، احمد آنے والا ہے، مصطفیٰ آنے والا۔ آپ سلامت رہے، جسے بات سمجھ آ گئی ہے تھوڑی سی آواز کھولی آپ۔ حیدری، آپ نے غور فرمایا نا، میں بس یہ نقیب ہی سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ ہائے ہائے، اللہ نے 1.25 نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا، جاؤ دنیا میں نکارہ بجاؤ، محمد آ رہا ہے، احمد آ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا اگر تم نے مصطفیٰ کی آمد کا اعلان نہ کیا تو نبوت والا کوئی کام ہی نہیں کیا۔
اگلا جملہ بندے سمجھ گیا تو سبحان اللہ بنتی ہے. ایک کم سوا لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا محمد مصطفیٰ کا. جب محمد مصطفیٰ کا دور آیا 63 سالہ زندگی گزار کے مصطفیٰ جانے لگے نا, اللہ نے کہا محمد اب تو نکارہ بجا, علی آ رہا ہے, علی آ رہا ہے. آپ سلامت رہے. مل گئے حیدری, آپ سلامت رہے. اور فرما رہے ہیں جی آئے ہے. اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایک کم سوا لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا کس کا؟ محمد. تو جب سرکار دو عالم کا دور آیا تو سرکار مصطفیٰ نے کس کا نکارہ بجایا؟ مولا علی کا. اللہ نے کم سوا لاکھ سے کہا تھا اگر تم نے محمد کے آنے کا اعلان نہ کیا تو نبوت والا کام نہ کیا. لیکن اللہ جانے محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا, میری رسالت ہی نہیں پہنچائی. پتہ چل گیا 1,24,000 انبیاء کی محنت ایک طرف ہے, اعلان ولایت علی. آپ سلامت رہے. مل کے حیدری. آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ چلے سارے میرے ساتھ شامل حال ہو گئے ہیں. اب اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی, ہر اس کے لیے جو ریت امام زمانہ علیہ السلام میرے سامنے بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. ایک کم سوا لاکھ نبیوں نے محمد مصطفیٰ کا نکارہ بجایا, محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کا نکارہ بجایا. جب میرے مولا علی کا دور آیا, آخری دور کے شیعوں سے مخاطب ہو کے میرے مولا علی نے منبر کوفہ سے کہا تھا اور آنے والے دور کے شیعوں یاد رکھنا, جو بندہ مجھ علی کی ولایت کے ساتھ قائم کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا اسے علی کی ولایت بھی فائدہ. جو آج علی کی ولایت کا اقرار کرے, قائم کی ولایت کا انکار کرے, کل بھی لانتی تھا. آپ سلامت رہے. تو پھر نکارہ تو بج رہا ہے نا. اس لیے تو کہتے ہیں جناب جس کا انتظار کرنا عبادت ہو, اللہ جانے وہ خود کتنی بڑی عبادت ہے. جس کا انتظار عبادت ہے. سرکار فرماتے ہیں جو میرے بیٹے قائم کا انتظار کرتے ہوئے, دل میں انتظار رکھتے ہوئے مر بھی گیا نا, وہ یقین رکھے وہ قائم کے خیمے میں مرا ہے. اپنے غور نہیں فرمایا, بہت بڑی بات تھی. کس کے خیمے میں مرا ہے؟ سرکار خیم کے خیمے میں مرا ہے. دل میں تڑپ تو ہونی چاہیے نا. سرکار فرماتے ہیں اتنی تو تڑپ رکھو جتنی پانی کے لیے رکھتے ہو. 2 دن پانی نہ ملے بندہ تڑپ جاتا ہے, تو جسے کئی سالوں سے امام نہ ملا ہو اور اس میں تڑپ نہ ہو. آپ سلامت رہے, پیغام پہنچ گیا, ارشاد ہو گیا. پہلے یہ بتائیں قرآن دینا کس سے چاہیے؟ آپ سلامت. قرآن مولوی سے یا مولا سے؟ مولا سے لینا چاہیے. یہ پہلے والی آواز بالکل درست تھی. قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی, شیعہ سنی والا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لینا چاہیے. تو بابا جی قرآن کے وارث کون ہیں؟ فرقے کتنے ہیں؟ ایک میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے قرآن کے وارث محمد ہو, یعنی 14. آپ کے لفظوں کے مطابق قرآن کے وارث 14 ہیں, فرقے 73. ایک کہتا ہے وارث 14, باقی 72 کا کیا کرے شاہ جی؟ ڈانگا سوٹے لے کے شیعہ سنی لڑائی کر رہی ہے, قتل و غارت کر رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جو حل کے اوپر نتیجے پہ بولے اس بندے کو سلام کرنا چاہیے. بابا جی اس کا حل ہی ایک ہے, ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے. ہائے ہائے,
قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے؟ جو قرآن اپنا وارث بتائے گا شیعہ کو بھی ماننا پڑے گا، سنی کو بھی ماننا پڑے گا، وہابی کو بھی ماننا پڑے گا، دیوبندیوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ قرآن پکارا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، قرآن کہتا ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ سلامت رہے حیدری۔ میں تو روایت کا سہارا ہی نہیں لے رہا، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن شیعہ سنی ہوئے تو پھر اور گل جے کہ میں شیعہ لی پڑھنی تو دوجیاں سنیاں لی پڑھنی نا۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہے، سمجھ لینا۔ کہتا ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا، اب یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ آپ کو میں اتنی پیاری بات بتاتا ہوں کہ بندے اس کے بعد اگر پھر بھی داد نہ دے تو لینی میں نمان دیجئے۔ اور جے میں لکھنؤ جو لے لئیے تو اتھا لینا کوئی کام ہی کوئی نہیں تھے، تو وہاں تو بڑا تول کے داد دیتے ہیں جملے جملے پہ۔ قرآن کے پاس حکم ہے، عمل نہیں ہے۔ یعنی آپ کو سمجھا کے جائیں گے، قرآن کے پاس بزرگوں حکم ہے، عمل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یہ حکم ہے۔ یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت یہ کس نے بتائی ہے؟ کیا غور نہیں فرما رہے؟ اگر تو قرآن میں رکھتے ہیں تو پھر ہم شیعہ مذہب ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قرآن میں رکھتے ہی نہیں تو قرآن حکم دے گا تو پھر عمل کون کر کے بتائے گا؟ جو قرآن کے وارث ہوں گے۔ مرتضی جملہ کہہ کے ہاتھوں کی زیارت کرنے لگا ہے۔ قرآن کی ہدایت اور 14 کی ہدایت میں فرق یہ ہے، قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ آئے ہائے، آپ سلامت رہے، مل کے بولو حیدری۔ اور فرما رہے بھائی جان، قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ۔ اس کا مطلب ہے قرآن حکم دے گا، 14 کر کے دکھائیں گے۔ قرآن کے ساتھ عمل مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ مثلا قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مصطفیٰ نے پڑھ کے دکھائی۔ ہائے اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، قرآن نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، علی نے انگوٹھی دے کے بتا دیا۔ تو پھر عمل کس کے پاس ہے؟ 14 کے پاس۔ حکم قرآن کا، عمل 14 کا۔ اب آسان ہو گئی بات، آیت آئی، ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا، کچھ بندے آئے جن کا نام مجھے یاد ہی نہیں رہتا، ہائے ہائے، وہ آسٹریلیا جانا تھا نا، میں نے 4تھی ڈوز بھی لگوا لی ہے، ہائے ہائے، 3 لوگ لگواتے تھے بوسٹر تو بعد میں 4تھا بھی لگوایا بیٹھے تھے، تو میں نام بھول جانے دے۔ آگے کہتا یا رسول اللہ یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں، ذرا یہ تو بتا دو۔ مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں آج بتاؤں گا نہیں، آج دکھاؤں گا۔ ہائے ہائے، بندہ بڑا تیز تھا، قد بھی لمبا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ دکھاؤ نہیں بتاؤ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جا، بتایا ہوا بھول جاتا ہے، دکھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ اب مل کے 73 پھر کے بتاؤ، قدیر پہ مصطفیٰ نے علی بتایا تھا یا دکھایا تھا؟ ہائے ہائے حیدری۔ یار غور فرما رہے حاجی کے نہیں، بتانا اور ہے، دکھانا۔ یعنی سرکار مصطفیٰ نے غدیر پہ علی بتایا نہیں، وہ ساتھ اشارے بھی کرتے رہے، من کنت مولا ہو فہذا، کوئی اور علی نہیں۔ اے نام پہ نام رکھنا آسان ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر چلے، بچارہ جیڑا بھی سی دکھا ہی دے۔ کہا تجھے اکیلے کو نہیں دکھاؤں گا، جتنے ہیں سارے ساتھ چلو۔ قرآن حکم دے گا، 14 مصطفیٰ
بندے کر کے دکھائیں گے. سرکار مصطفیٰ آگے آگے, جلدی سے میں ترجمہ آیت کا کرنے لگا. سرکار مصطفیٰ آگے آگے, صحابہ سارے پیچھے پیچھے. چلتے چلتے محمد اور علی سارے اکٹھے ہوئے ایک دروازے پہ. وہ دروازہ ہے بطول کا. ہائے ہائے, اللہ کرے سارے بولے. جب بطول کے دروازے پہ اکٹھے ہوئے نا, مصطفیٰ نے کہا حسن باہر آؤ, حسین باہر آؤ, علی سامنے آ. ساروں کے ہاتھ پکڑ کے کہا قرآن ورثہ ہے, یہ وارث ہے. قرآن کی آیت نے مل گئے جی, مل گئے. قرآن کی آیت نے اور عمل مصطفیٰ نے بتایا قرآن ورثہ ہے 14. تو پھر قرآن کس سے لینا ہے؟ اب پتہ چلا وارث کون ہے. پتہ آپ کو پہلے بھی تھا, ورنہ اہل سنت کہہ سکتے تھے کہ دوسرا بھی وارث ہو سکتا ہے. آئے ہائے, ہم نے قرآن اور حدیث سے بتایا قرآن ورثہ ہے 14, وارث ہے. تو جو یہ وارث سمجھ گیا اسے ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. ارشاد ہو رہا ہے, کریں جی ترجمہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے, چلے میں آپ کو مولا کا فرمان سنائی دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں مفضل, جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے نا, اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دیا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. ہائے ہائے, آپ میرے سامنے مومن بیٹھے ہیں بھائی جان. مومن کے معنی کیا ہے؟ ایمان والا. اور اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. اللہ جانے اگر مجھے عارف والے میں شاہ جی 145 43 47 پتہ نہیں کیڑے کیڑے پنڈ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر میں نے ایتھے بھی دسنا پیا نا تو پھر میں نے مجلسہ پڑھنی ہی چھڑ دینی چاہیے. اور بھائی سب ہے ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان قلبی علی تھا. ہائے 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 ہائے, تو پھر ایمان کل میرا مولا علی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا جب بھی قرآن میں آئے ترجمہ ہوگا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے علی والو. آپ سلامت رہے. تو یا ایھا الذین آمنوا میں کون آئیں گے؟ تو پھر اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ علی والوں سے. پکی بات ہے. اللہ نے نماز روزے کا حکم بابا جی مسلمانوں کو نہیں دیا. اور میں روایت پڑھا تو میرے ہتھی پہ جانا, اگر قرآن کی آیت ہوئے پھر تو سبحان اللہ کر دیو گے نا. اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیا. پڑھو قرآن شیعہ تمہیں, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز تم پہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہے. نماز ہے ایمان والوں کے لیے, روزہ ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان کل میرا مولا علی ہے, نماز ہے علی والوں کے لیے, روزہ ہے علی والوں کے لیے. اچھا لگے بسم اللہ, نہ لگے سو بسم اللہ. تو پھر مرتضی جملہ کہے جب تک بندہ اقرار ولایت علی نہ کرے اللہ بندے کو نماز روزے کے قابل نہیں سمجھتا. اس نماز کو کیا سمجھے گا کہ علی کی ولایت کے بغیر ہوگی. حیدری غور ہے کہ نہیں؟ تو پھر خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے, تھوڑی بات ہے یہ بھی. ایمان کون ہے؟ پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ اے, میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے میں 43 آیا تھا نا, اس سے میں دسیا سی یا علی کہنا 70,000 قرآن دے ختم دا ثواب ہے. جتنا 2-4 نہیں 70,000. پھر یا علی اونچا آکھنا چاہیے. ہائے ہائے,
جو یا علی کہنے کا یہاں عادی ہوگا قبر میں وہی کام آئے گا. بار بار سلامت ہے. اب غور ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, اے آج ہم تگڑے ہو جاؤ علی علیہ. آج یا میں نہیں یا پھر تسی نہیں. بابا جی پھر انجی ہونا چاہیے نا, کھیڈنا تو اتنے چاہیے نا. ہم تو بابا میں نشان سکھائے یہ تھے, یا تسی نہیں یا پھر اسی نہیں. بھی دونوں جی کوئی گل ہے نا. اگلی دفعہ تو سنایا تو کہنا انہوں نہیں بلانا. تو یا علی مطلب میں کہڑی کوئی ای میل کی تھی جو میں نے بلانا. خطاب اللہ کر رہا ہے علی والوں سے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے علی والو. آگے کیا کہتا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کہتا ہے ایمان والو, علی والو, خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. بھائی جان روایت نہیں, قرآن دی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ. اللہ کو بھی ڈر تھا کہ کچھ ایمان والے ہوں گے جو پڑھتے علی ولی اللہ ہوں گے. ہوئے 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 رانا جی بندے بولنا چاہیے نا, مگر چلیں گے. دیکھیں اگر تو میں روایت پڑھوں تو پھر تو آپ کا چپ رہنا بنتا ہے. قرآن شیعہ سنی نہیں دے, میں قرآن دی آیت پہ پڑھتا جے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. اللہ کو بھی ڈر تھا کہ کچھ علی والے ہوں گے جو پڑھیں گے علی ولی اللہ اور ظاہری طور پہ صاحب ایمان ہوں گے, مگر کس کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ شیطان کے. اس کا منظر میں نے ویسے سورہ نساء میں دیکھا ہے. اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. میں نے یہ بات وہاں بھی کہی, پھر کہنے لگا موضوع کے مطابق. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لے آؤ. رانا جی رانا ہو جاؤ, ہتھی پہ جائے گا میرا سر پھاڑ دے گا. رانا بھی کہہ رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں رانا ہو جا. اس کا مطلب اللہ جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اللہ ایمان والا بھی کہہ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ. یہ بات میں نے وہاں کی, اور اگلی سنو. اللہ اسی پیٹرن میں قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ کہتا ہے لعنت ہے ایسے نمازیوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ سے غافل ہے. اوئے ہوئے 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 حیدری, آپ سلامت رہیں. اب آپ نے غور فرمانا, پہلے کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لے آؤ. یہاں کیا کہہ رہا فویل للمصلین الذین, اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان نمازیوں کے لیے. اللہ نمازی بھی کہہ رہا ہے, یار غور نہیں فرما رہے. وہاں ایمان والا بھی کہہ رہا ہے. ہن گل سمجھ آئی جے پیٹرن. اللہ کہتا ہے نمازیوں تم پہ لعنت. نمازی بھی کہہ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے لعنت. کیوں؟ ہم عن صلاتہم ساہون, اس نمازی پہ لعنت جو نماز پڑھتا ہے صلاۃ سے غافل ہے. اب صلاۃ مجھے بتانا پڑے گا کیا ہے. زیارت وارثہ کے جملے نہ ہو مرتضی مہدی مجرم قوم کا. آپ امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, حسین ہم گواہی دیتے ہیں صلاۃ کو تو نے قائم کیا ہے. ہائے ہائے, تو کربلا میں کون سی صلاۃ قائم؟ مل گئے حیدری. فارس قرآن سے پوچھا گیا یہ صلاۃ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں ان الصلاۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب. غور ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے ایمان والو علی والو شیطان کے نقش قدم پہ. ہمیں روک رہا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا, تو کس کے نقش قدم پہ چلے؟
شیطان کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ رحمان کے مقابلے میں۔ اگر اللہ ہمیں شیطان سے روک رہا ہے تو یہ کہنا چاہتا ہے نا میرے نقشے قدم پہ چلو۔ پالنے والے تیرے نقشے قدم پہ چلتے ہیں، تو جسم ہی نہیں رکھتا۔ کوئی نقشے قدم سمجھ لے۔ چلو تسی سارے جوان نہ بولو، بزرگ چٹے سیرا میں بیٹھے نے، میں دسو جڑے پگڑیاں بن کے بزرگ بیٹھے ہو، آج تو 40-50 سال پہلے چور کینے لبدے سو؟ اچھا تانوں بھی پتا ہے؟ کہا کہ شاید نمی جنریشن بھول گئی ہے۔ کھریاں تو کھرے کنوں کہندے نے؟ تہاڈی زندگی ہوئے میں تو اردو پہ دس رہا میں تسی سمجھا کہ مولوی بھی اردو سپیکنگ ہے۔ وہ بھائی اردو سپیکنگ بعد میں پڑھیں گے، میں آپ پنجابی جے میں نے آنکھوں گے تو میں ساری مجلس پنجابی میں پڑھ رہا گا۔ یعنی آپ چور پکڑتے تھے کھروں کے نشانوں سے، اللہ کہتا ہے شیطان دے کھریاں دے نہ ٹرنا۔ جی بابا جی ہن بندے چپ کر گئے نا تو پھر میرے پڑھن دا فائدہ کیجئے۔ او عارف علیہ 145 علیہ میں آپ کو قرآن سے شیطان کے کھر دکھاتا ہوں، فیصلہ تم نے کرنا جاتے کس گھر میں ہے۔ آئے ہائے قرآن جو میں بکھاواں گا اپنا تہاڈا کام ہے کہ جاندے کیڑے پاسے پہ جے۔ اللہ کہتا ہے شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا۔ پالنے والے شیطان تیرے مقابلے میں آیا، تیرے نقشے قدم پہ چلتے ہیں، تو جسم رکھتا نہیں، تیرے نقشے قدم پہ کیسے چلے؟ بندہ شیعہ سبحان اللہ ضرور کرے گا۔ میرے امام کہتے ہیں مفسر جو بندہ بھی میرے دادے علی کے نقشے قدم پہ چلا وہی رحمان کے نقشے قدم پہ چلا۔ آپ سلامت رہے۔ کس کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے؟ علی کے نقشے قدم پہ۔ نبی ہن اے جملہ بڑا ہی قابل غور دے۔ علی کے ہاتھ ید اللہ، چہرہ، آنکھیں، سارا کچھ کدی سنیا ہوئے جھوٹی تو جھوٹی روایت ہے کہ یا علی تیرے پیر میرے پیر، کدی سنیا ہوئے کسی کلم، تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیرا پہلو تیرے کان تیرے ہاتھ، سارا کچھ اپنا کدی سنیا ہوئے؟ اللہ کیا ہوئے یا علی تیرے پیر نہیں سنیا؟ تو پھر اگلے جملے تو سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ کبھی نہیں سنا کہ علی کے قدم، وہ کہتا ہے میرے قدم، اور علی نے جب بھی مردہ زندہ کیا پاؤں کی ٹھوکر سے ہی تو کیا ہے۔ اوئے ہوئے دنیا کو بتا دیا ہر کام مل کے حیدری۔ تو پھر اس کا مطلب علی مردے اپنے اختیار سے زندہ کر رہا ہے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں کس کے نقشے قدم پہ چلنا ہے؟ علی کے۔ علی کے نقشے قدم پہ چلا، وہ رحمان کے نقشے قدم پہ چلا، اور اللہ کہتا ہے خبردار شیطان کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا۔ ہم پکے رہنا، خطاب تو آڑے نال جے یا ایھا الذین آمنو میں تم ہی آتے ہو یا کوئی اور آتا ہے؟ نماز روزہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تو جس کے لیے نماز روزہ ہے اللہ انہیں کہہ رہا ہے شیطان کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا۔ جی بابا جی اس جملے تے جس بندے داد نہ دیتی نا میں سمجھا گا پڑھائی تلے رہے کہ جنہیں مرتضیٰ نے اس جملے تے داد نہیں دیتی، کیونکہ روایت نہیں قرآن کی آیت کا سہارا ہے۔ میں نے پڑھے قرآن میں شیطان کے کام ہی دو دیکھے ہیں، یا ساری زندگی شیطان نے نمازیں پڑھی ہے یا حجت کے سجدے کا انکار کیا۔ نہیں، یا ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں یا حجت کے سجدے کا۔ اللہ کہتا ہے شیطان نے نقشے قدم پہ نہ چلنا، تو پھر کس تو پہ روکتا جائے؟ نمازوں کا تو حکم دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا نماز پڑھو، بار بار کہہ رہا نماز پڑھو، پتہ چلا نماز سے نہیں روک رہا، پھر کس سے روک رہا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم بھی شیطان کی طرح حجت کی تعظیم کے منکر نہ ہو جانا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا،
تو پھر نتیجہ تو قرآن کی آیتوں سے نکل رہا ہے، جو جب جہاں جس وقت بھی حجت کی تعظیم کا منکر ہوا سمجھ لینا وہ بھی شیطان ہے۔ اس نے کیا کام نہیں کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تن سارے زبانی ہے کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ ساروں سے کہا جیسے نفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح پھینکوں تو کیا کرنا؟ سب نے سجدہ کیا، کس نے نہیں کیا؟ سن سارے نے پتا نا، قرآن سے بار بار تذکرہ ہے نا۔ اللہ نے کہا چل نکل رجیم لانتی، جڑا ہن بھی نہ سمجھے اللہ خیر کرے۔ تخلیق آدم پہ دو پارٹیاں بن گئی تھی، ایک رحمان کی ایک شیطان کی۔ جو رحمان والی تھی وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی ہو، جو رحمان والی تھی نا وہ کہتی ہے تجھے بھی جھکیں گے جسے تو کہے گا۔ ہاتھ تھلے میں ہائے ہائے۔ تو جو شیطان کی پارٹی تھی وہ کیا کہتی ہے؟ تیرے علاوہ یار اب عزت کہتا تیری عزت کی قسم، تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں جھکوں گا۔ اللہ کہتا مجھے بھی جھکو، جسے جھکوا رہا ہوں اسے بھی جھکو۔ تو بابا جی حق بنتا نہ کہا، آج اگر کوئی کہتا نظر آئے کہ فقط اسے جھکوں گا سمجھ لینا شیطان کی پارٹی ہے۔ آئے ہائے رحمان والے اسے بھی جھکیں گے جسے وہ جھکوائے گا۔ عقیدہ اپنی مرضی نہ بنانا ہے یا قرآن کے مطابق؟ ایسے ہی نا؟ تو پھر اگر تو یہ فقط کہہ دینا کہ تجھے جھکیں گے، اگر یہ قرآن کے مطابق ہوتا اللہ شیطان پہ لعنت نہ کرتا۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ کہتا مجھے بھی جھکو جسے میں، کہتا نہیں جو سر تیرے آگے جھکتا ہے کسی اور کو نہیں جھکے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فاخر آیت پڑھی تھی ساتھ، نکل جا تو رجیم میں نکل۔ جب جان لگا نا تو تیڑ پیا پجابی جا تیڑ پیا۔ میں جو بابا جی تو علاقے جاواں تو سارے بندوقاں لے کے پھردے پڑے، میں جو اس طرح کرتا تو جاتا بندوقاں مار دیں، میں تنوں ویکھ لاں گا۔ اس تو بات تو کچھ نہیں کر سکتا نا، میں تنوں ویکھ لاں گا۔ جان لگا نا تو آکڑ کے کہنا میں دیکھ لوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جو اس نے کہا اللہ نے سورہ اعراف کی آیت بنا کے بھیجی، کیا کرے گا بتا تو صحیح؟ اور لعنتی رجیم کرے گا کیا؟ اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے لا اقعدن لہم صراطک مستقیم۔ اللہ سے کہتا ہے میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم تک جاتا ہے۔ اوہ ہوئے شیطان کا کام ہے لوگوں کو صراط مستقیم تک جانے سے روکنا۔ صراط مستقیم علی ہے، شیطان کا کام ہے لوگوں کو علی تک جانے سے روکنا۔ ارے والے والو اگر کوئی جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکنا نظر آئے سمجھ لینا شیطان ہے۔ مل کے بولو حیر علی۔ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں جڑا علی تو روکے نہیں لانتی لگا، ہاں لانتی بھی ٹھیک ہے، شیطان ہی لانتی ہے۔ ہائے ہائے تو جس سے اللہ لعنت کر دے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو شیطان کا پہلا کام کی ہے صراط مستقیم کون ہے؟ تو شیطان کس چیز سے روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے اے علی والو علی تک جانے سے نہ رک جانا۔ شاباش، تیری زندگی ہوئے تو کل ہی سب تو تیز بولے ہیں۔ اللہ کو بھی ڈر تھا کہ کچھ ہوں گے جو اوپر سے علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہوں گے مگر اندر اندر سے شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ جو حجت کی تعظیم سے روکے وہ بھی شیطان۔ جتنے مرضی بیٹھے ہو ہم ٹینشن ہی نہیں۔ جو
علی تک جانے سے روکے، یعنی صراط مستقیم علی ہے تو جو علی تک جانے سے روکے، تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، تو جڑا ہون بھی ٹور پہ ہائے ہائے علی ولی اللہ پہچانا بڑا اوکھا جے، ایسے ہی ہے علی ولی اللہ ہر ایک سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے فضائل اتنے سخت ہیں نہ کوئی ملک مقرب نہ نبی مرسل کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ مفضل کہتے ہیں مولا پھر برداشت کون کرتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جسے ہم خود چاہتے ہیں۔ مل کے جی مل کے اب آپ غور فرمائے تو پھر پتہ تو چل رہا ہے نا قرآن سے، جو صراط مستقیم سے روکے، جیڑا حجت دی تعظیم تو روکے، تنتیجہ کم تھاما اور کوئی خوش ہوئے نہ ہوئے ماتمی خوش ہو جان گے۔ تیسرا وہ ہے جو لوگوں کو عشق کی تکمیل سے روکے۔ نہیں واقعہ قرآن اتنا ہوئے بے شک داد نہ دینا، اگر واقعہ قرآن اتنا ہوئے بسم اللہ سلامت رہے تو بے شک آپ نے مجھے داد نہیں دینی، لیکن بات بڑی پیاری کرنے لگا ہوں۔ آپ نے سنا جناب ابراہیم عشق کی تکمیل کے لیے گھر سے نکلے؟ نہیں ماتمیوں سے بات ہے، ماتمی اب ضرور بولیں گے۔ عشق کی تکمیل کے لیے نکلے تھے، کیا کرنے؟ ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں بیٹا تھا، بس یہی بات میں سمجھانے لگا، اور اللہ مغفرت کرے علامہ ناصر عباس کی، اس نے اس انداز سے سمجھایا ہے کہ ہر خطیب کے لیے آسان ہو گیا۔ ناصر عباس مرحوم کہتے تھے چھری کسی کی بیٹا کسی کا، تکلیف ہمیشہ شیطان کو ہوتی۔ اوئے ہوئے 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 اور مسئلہ تو حل ہو رہا نا۔ وہ کہتا تھا چھری ابراہیم کی، بیٹا ابراہیم کا، سب سے زیادہ شور شیطان نے مچایا۔ یہی تو میں کہتا ہوں زنجیر ہماری ہے، سر ہمارا ہے، تکلیف شیطان کو ہو رہی۔ اوہ ہوئے حیدری جو کما زنی سے روکے، جو زنجیر زنی سے روکے، سمجھ لینا مولوی نہیں شیطان ہے۔ آپ سلامت رہے، غور ہے کہ نہیں؟ آپ سلامت رہے۔ اب کتنے مقام پہ روکا، وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اوئے ہوئے پڑھتے بھی میں 43 منٹ ہو چلے جے، 44 منٹ مولوی لندنوں آیا، ٹائم دا بڑا پکا جے، چیک کر لینا کیمرے لے، 44 منٹ ہی بنتے نہیں۔ 3 مقام پہ روکا شیطان نے حجت کو عشق کی تکمیل سے، بس سمجھو 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 سبحان اللہ کرنا۔ 3 جگہ پہ روکا، اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اپنے گھر میں شیطان کی 3 شبیہیں بنا دی۔ ہائے ہائے ایت مجمع کوئی حاجی بیٹھے ہیں، او بسم اللہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں حاجی بیٹھے ہیں۔ شیطان کو پتھر مارنے کا حکم میں نے دیا تھا یا اللہ نے؟ چاچا جی کنے دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ تو جڑا اللہ دی نہیں مانتا وہ دیندار ہے نہیں۔ اچھا جی بسم اللہ پھر دیکھنا، اللہ حکم دیتا سی شیطان نو مارن دا۔ یہ میں نے پوچھ کے 200 بابا جی سارے 145-43 علیہ کو لو اتھے شیطان کسی نے نظر آیا؟ تے مار کے کنوں آئے ہو؟ پتھر نو پتھر، تو پھر تے حج قبول نہیں ہویا۔ مارنے شیطان کو تھے نا بھئی، حجت کو اس کی تکمیل سے کس نے روکا تھا؟ جڑا اگلے جملے تو نہیں بولے وہ آیا ہی نہیں 45 منٹ میں کھڑا ہے کہ مولوی کھپلا روا کے کی نہیں پاندہ ہے نا؟ تو مجلس والا وہ سبحان اللہ کرے گا۔ آپ گئے وہاں پہ، آپ نے دیکھا وہاں پہ شیطان تھا ہی نہیں، سیمٹ کے 3 پلر،
پالنے والے تو نے تو کہا تھا شیطان کو مارنے ہیں، یہاں شیطان ہے ہی نہیں، کہا تو ٹینشن نہ لے، تو مار شبی کو لگے گا اصل کو۔ مسئلہ حل ہونے لگا ہے، جسے یہ علم نظر آ رہے اس کا ہاتھ نہیں دے رہا، وہ شیعہ ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے گھر سے نتیجہ مل گیا، مارو شبی کو لگتا اصل کو ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، مانگتے شبی سے ہے دیتا اصل والا۔ ہائے 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 داری، تو پھر کیا پتہ چل رہا ہے؟ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر شیطان یہاں سے بھی روکے گا۔ اللہ اکبر، کہ نقش قدم پہ نہ چلنا، تو پھر جڑا شیطان جو نقش قدم سے چل گیا تجھے پلے کچھ رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ انہو یعمر بالفحشاء والمنکر، اگر تم شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے تمہیں فحشاء کا بھی حکم دے گا، منکر کا بھی حکم دے گا۔ پالنے والے شیطان فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے، تو نے علی والوں کا کوئی بندوبست کر رکھا ہے؟ کہاں پڑھو قرآن، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء قرآن کی آیت کے حسن بولنا دے، سبحان اللہ کرنی چاہیے۔ میں نے جو پہلے پڑھی وہ بھی قرآن کے، شیطان تمہیں فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے صلاۃ فحشاء اور منکر سے، تو پھر یہ صلاۃ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ ولایت علی۔ یہاں کہتے ہیں جی صلاۃ سے مراد نماز ہے، تم نے بڑے نمازی دیکھے ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور راج کے مرچوں میں سیمٹ کو اور اینٹیں رگڑ رگڑ کے ڈالتے ہیں، ہائے ہائے یہ برائی نہیں؟ ہائے جو کم تولے یہ بے حیائی نہیں؟ اور نہیں فرما رہے؟ تو پھر صلاۃ سے مراد ولایت علی ہے۔ میرے امام فرما دے یاد رکھو، حقیقت میں علی کی ولایت ہے جو تمہیں برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ پھر ولایت علی قائم کرو، جس نے ولایت علی کو قائم کیا وہی نمازی ہے، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب خیر من ولادت من ہو۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں فخر ہے۔ آپ سلامت رہے۔ من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ، جس نے ہماری ولایت کو قائم کیا وہی نمازی ہے، بس وہی نمازی ہے، بس آباد رہو شاد رہو۔ میرے مولا علی تشریف فرما تھے، ابو دجانہ انصاری نے آ کے میرے مولا سے سوال کیا، مولا غریب کسے کہتے ہیں؟ مرحبا، مولا ہائے قبول فرمائے، مولا نوازوں پہ اب رحم فرما، جو تیرے فضائل میں بلند ہوتی ہیں سبحان اللہ کے لیے، اور غم محمد وآل محمد میں آوازیں رونے کی بلند ہو رہی ہے، نوازوں پہ رحم فرما۔ کہ مولا غریب کسے کہتے ہیں اور غربت کیا ہوتی ہے؟ میرے مولا علی کافی دیر رونے کے بعد کہتے ہیں ابو دجانہ انصاری اگر غریب اور غربت اکٹھی ایک گھر میں دیکھنا چاہتا ہے نا، کبھی اس گھر میں چلا جائیں جن چھوٹے بچوں کی ماں جوانی میں مر جائے۔ مرحبا مرحبا، ذرا تھوڑا سا تصور کرو، اللہ نہ کرے کسی چھوٹے بچے کی ماں جوانی میں مر جائے نا، اس بچے کا پلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹے نے کہاں سونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے۔ اللہ کرے ہر بندہ ہائے کرے۔ بہت بڑا مصائب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ جانے میرے مولا علی کو کیا یاد آیا، علی پھاڑے مار کے رونا شروع ہوئے ہیں۔ اب تصور کرو علی روئے، اللہ اکبر، سلمان محمدی قریب آگے کہتے ہیں مولا
ابو دجانہ کا سوال درست نہ تھا؟ کہا نہیں درست تھا۔ کہا پھر مولا روتے کیوں ہو؟ ہائے ہائے، علی رو کے کہتے ہیں اس نے غریب اور غربت کے معنی پوچھے، علی کو اپنے گھر کی غربت یاد آ گئی۔ ہائے ہائے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا کیسی غربت یاد آئی؟ علی ماتم کر کے کہتے ہیں سلمان میں اس دن غریب ہو گیا جس دن میں نے بطول کی 40 قبریں بنائی ہیں، ہائے ہائے، اور قبریں بنا کے ان کے نشانوں کو مٹا دیا، ہائے ہائے، اجرکم اللہ۔ علی فرماتے ہیں میں اس دن غریب ہو گیا جب میں بطول کو دفنا کے گھر آیا نا، میں تہجد پڑھ رہا تھا کہ آدھی رات کو فضا نے کہا علی ہم غریب ہو گئے ہیں، علی ہمارے گھر میں غربت آ گئی۔ علی فرماتے ہیں میں تہجد ختم کر کے جب پہنچا نا فضا کے پاس، میں نے کہا فضا علی کے گھر میں غربت کی صدائیں کیوں دے رہی ہے؟ فضا ماتم کر کے کہتی ہے علی ہم غریب ہو گئے، دیکھ زینب زمین پہ سو گئی ہے، ہائے 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 ہائے، کہا دیکھ تیری بیٹیاں آج زمین پہ سو رہی ہے، آج تو بطول کے بچھڑنے کی پہلی رات ہے، دیکھ حسن ماں کی چارپائی سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا نوازوں پہ رحم فرما۔ بس ایک جملہ پڑھنے لگا، ہائے ضرور کر دینا، امام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، بس آپ سلامت رہے، غربت ہے بالکل آپ سلامت رہے، ساری اولاد کو اکٹھا کیا نا، امام ہر بچے کو پیار کر رہے ہیں۔ اچانک میری شام والی عالیہ مضطرب ہونا شروع ہوئی۔ عالیہ کبھی اس حجرے میں جاتی ہے، کبھی اس حجرے میں جاتی ہے۔ علی جانتے تھے ہمارے رونے کا سبب پیدا کیا، کہ بیٹی زینب مضطرب کیوں ہے؟ رو کے کہا بابا ہر کوئی گھر میں ہے، حسین نظر نہیں آ رہا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے گھر میں حسین نہیں مل رہا۔ علی رو کے کہتے ہیں ثانی زہرا مجھے پتا ہے حسین کہاں ہے، ہائے ہائے، جو اولاد والے بیٹھے ہو ہائے ضرور کر دینا۔ حسن کو لے کے میرا مولا علی اس جگہ پہ آئے جہاں بغیر تعویذ کے، ہائے ہائے، اللہ کرے ہر بندہ ہائے کرے۔ علی اپنی غربت پہ روتے تھے کہ میں کتنا غریب ہوں، بطول کی قبر بھی ہمارے پاس۔ علی کی غربت پہ تو ہائے کرنا چاہیے نا یار، سب کو کرنا چاہیے۔ آئے نا کیا منظر دیکھا، بغیر تعویذ والی قبر پہ منہ رکھ کے حسین رو کے کہہ رہے تھے ماں تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کہہ رہے ہر بندہ ہائے کر دے کہ ماں تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ عزادار حسین مولا نے ایک جملہ کہا، سیدہ کی قبر نے ہلنا شروع کیا ہے۔ حسین رو کے کہتے ہیں ماں تو جانتی ہے حسین کو راتوں کو پیاس لگتی ہے، ماں تو اٹھ کے پانی پلاتی تھی، اب مجھے پانی کون پلائے گا؟ سیدہ کی قبر نے ہلنا شروع کیا، ایک برقع والی بی بی نے آواز دے کے کہا حسین بہن وعدہ کرتی ہے آج کے بعد راتوں کو نہ سوئے گی۔ اجرکم اللہ، کہ ایسا نہ ہو بہن سو رہی ہو حسین پانی مانگ لے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں مرتضی پیغام دے کے جانے لگا جوانوں کو، جس کی ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کی قدر کرے، حیا کرے، اور جس کی دنیا سے پردہ کر گئی ہے وہ مولا کے فرمان پہ عمل کرے۔ ہائے ہائے ہائے، سیدہ کا جنازہ اٹھنے لگا نا تو جناب سلمان محمدی نا مولا علی کے قریب آ کے نا رو کے کہتے ہیں مولا یہ تو بتاؤ حقیقت میں ماں کب مرتی ہے؟ جسے میں نے سمجھایا وہ ہائے ضرور کرے اور عمل بھی ضرور کرے۔ علی ماتم کر کے کہتے ہیں سلمان حقیقت میں ماں اس دن مرتی ہے جب بیٹا قبر پہ جانا چھوڑ دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب 2-4 ہفتے نہیں جاتا نا ارواح ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب تو مر گئی ہے، تیری اولاد تجھے بھول گئی ہے۔
ہے اور جس کی ہے ماں کی قدر کرو. عزادارو جو رونے آیا ہے آخری جملہ پڑھنے لگا. ماں کی قبر سے حسین کو ایک انگلی سے حسن نے اٹھایا ہے، ایک سے علی نے اٹھایا ہے. جو رونے آیا ہے ضرور کرنا، لے کے چلے نا گھر مدینے کی طرف. جیسے ہی مدینے کی گلی سامنے آئی نا، حسین ہاتھ کھینچ کے کہتے ہیں بابا علی رک جاؤ، بھائی حسن رک جاؤ. علی کہتے ہیں حسین روکتا کیوں ہے؟ حسین ماتم کر کے کہتے ہیں بابا ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے، بابا ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے. جسے سمجھ آئے وہ ہائے ضرور کرنا. علی ماتم کر کے کہتے ہیں حسین میرے ہوتے ہوئے اس گلی سے کیوں نہیں جائیں گے؟ حسین ماتم کر کے کہتا بابا اس گلی میں وہ کھڑا ہے جس نے میری ماں زہرا کو تماچے مارے ہیں. جب وہ تماچے مارتا تھا نا میری ماں